گزشتہ جمعہ کو آیت نمبر 121 پر اختتام ہوا تھا۔ اس آیت میں بیان ہوا تھا کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس پر ہم بات کر رہے تھے تو وقت ختم ہو گیا تھا۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو درست پڑھیں، اس کو صحیح پڑھیں، غلط نہ پڑھیں۔ قاف کو کاف نہ پڑھیں۔ دیکھیں دو قاف ہے نا، دونوں کی ادائیگی مختلف ہے، تو دونوں کو الگ الگ پڑھیں۔ سا سین صاد، ہمارے ہاں تینوں کی ایک آواز نکلتی ہے۔ جو سا ہے با کے بعد با تا سا، سا کی ادائیگی میں سی ڈی کی آواز نہیں ہے، سا نہیں اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سا۔ سا پڑھیں گے تو دونوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان ہونی چاہیے، پھر سا کی ادائیگی درست ہوگی۔ اگر دانت آپس میں مل جائیں گے اوپر نیچے والے تو پھر سیٹی بج جائے گی، یہ سا کی آواز نہیں ہے۔ تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم 100% کامیاب نہ ہوں، لیکن ہمارا سفر ہونا چاہیے کامیابی کی طرف۔ وہ ایک شعر تھا، منزل ملے نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں، منزل کی جستجو میں میرا کارواں تو ہے، میں کوشش تو کر رہا ہوں نا، چل تو رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے اس کو صحیح پڑھا جائے، اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے قواعد کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری عمر گزر گئی، میرا وقت گزر گیا، اب بڑھاپا گیا ہے، اب میں کر نہیں پاؤں گا۔ ہر کوئی اس کوشش میں شامل ہو سکتا ہے، اس کارواں میں شامل ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوشش پر اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلا حق تو یہ ہو گیا اس کو صحیح پڑھیں، اور صحیح پڑھنے کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ باوضو پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بس قرآن کو پڑھنا ہے، جیسے مرضی پڑھ لیں، وضو ہے نہیں ہے، نہیں، آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن ٹچ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو چھو نہیں سکتے، چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پڑھنے کے لیے کم از کم غسل ضرور ہونا چاہیے، بغیر غسل کے قرآن کریم کی تلاوت ہم نہیں کر سکتے۔ تلاوت کا دوسرا حق یہ ہے اس کے معانی میں غور کیا جائے۔ دیکھیں یہ وہ کتاب ہے جس کو تلاوت کرنے پر بھی ثواب ہے اور سمجھنے پر بھی ثواب ہے، تعظیم کرنے پر بھی ثواب ہے، سینے سے لگائیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، برکتیں ملیں گی۔ لیکن اس کا اصل جو فائدہ ہے جس کے لیے کتاب اتری ہے وہ یہ کہ اس میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہمیں کہہ کیا رہی ہے، ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے، تو اس کے معانی میں بھی غور و فکر ہونا چاہیے۔ پھر جب معانی میں غور و فکر ہوگا تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں جنت والی آیات ہوں، بشارت والی آیات ہوں تو وہاں خوش ہو جائیں، جنت کی آیات ہوں تو جنت کی طلب کریں، امید رکھیں یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ تلاوت ختم ہو تو یا اللہ اس میں جو تو نے انعامات کا ذکر فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ دوزخ کی آیات ہوں، عذاب کی آیات ہوں تو اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور وہ کیفیت خود پر طاری کی جائے، خوف ہو۔ یہ نہ ہو کہ خوف والی آیات ہوں اور ہمیں کو پرواہ نہ ہو، خوف محسوس کریں، ہم ڈریں اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے، یہ دعائیں مانگیں۔ اللہ والوں پر انعام کا تذکرہ ہو تو اس کو خوش ہوں اور کوشش کریں کہ جو ان کی خوبیاں تھیں ان کو ہم بھی اپنائیں، ہم بھی ان کو فالو کریں۔ اور جب معذب قوموں کا ذکر ہو، جن لوگوں پر عذاب نازل ہوا، ان کا ذکر ہو تو ہم پناہ مانگیں
کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو عمل انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا وہ ہم نہ کریں، یہ عہد کیا جائے۔ یہ بھی تلاوت کا حق ہے۔ اور تلاوت کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ میں اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ بے دھیانی میں پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے پورا فائدہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں یہ خشوع و خضوع اور سارے جو تقاضے ہیں نا، ان کو پیش نظر رکھ کے پڑھیں گے تو فائدہ زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ بہت مشکل کام ہے، میں خشوع و خضوع لاؤں، میں وہ کیفیات لاؤں، میں سمجھ نہیں سکتا تو میں پڑھوں ہی نہ۔ تو نہ پڑھنے والی بات نہیں ہے، نہ پڑھوں والا آپشن نہیں ہے، پڑھنا ہے، لیکن اس کی لذت بڑھانے کے لیے، اس کا فائدہ بڑھانے کے لیے۔ ہر تلاوت کرنے والے کی تلاوت کا ریٹ ایک نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں کپڑا بک رہا ہے نا، تو ہر کسی کے کپڑے کا ریٹ ایک ہے، برانڈ کا ریٹ اور ہے، چھوٹی دکان کا ریٹ اور ہے، اور سائیکل پر بیچنے والے کا ریٹ اور ہے کپڑا ہی، ریٹ مختلف ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، ویسے کوئی مثال ہم دے نہیں سکتے لیکن سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے۔ تو یہ تلاوت ہے، تلاوت ہم نے کرنی ہی ہے، جتنا زیادہ اہتمام ہوگا اتنا زیادہ لیول بڑھ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اتنا اجر بڑھ جائے گا، اتنی زیادہ اس کی ویلیو ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ پھر قرآن کریم کی جو محکم آیات ہیں جن کا معنی واضح ہے ان پر عمل کیا جائے، اور جو آیات متشابہات ہیں، بہت ساری آیات ایسی بھی ہیں متشابہات ہیں، ان کے بارے میں حکم کیا ہے کہ بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے رب نے جو فرمایا درست ہے۔ اس کا معنی کیا ہے اس کے بیچ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب استوا تھا آیت میں، ہم نے بھی استوا ہی کہہ دیا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ استوا کا جو معنی کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے کر دیا، یا لغت میں جو ہو سکتا ہے معنی وہ یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ پر بیٹھنا، قیام فرمانا، کہیں آ کر ٹھہر جانا، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، ہمارا اس پر یقین ہے۔ قرآن نے جو کہا بالکل سچ فرمایا۔ استوا کیا ہے نہیں معلوم، بس جہاں اشتباہ ہے، جو متشابہ آیات ہیں ان پر یقین ہونا چاہیے کہ درست ہے، لیکن اس کے معنی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے چند حقوق تھے۔ اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، یہ رکوع نمبر 14 ہے، 15، یہ رکوع نمبر 14 کا اختتام ہوا۔ آیت نمبر 122 سے پھر وہی آیات، وہی الفاظ ہیں جو پہلے پارہ کے پہلے پاؤ کے اختتام پر بھی تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور بے شک میں نے تم کو تمہارے زمانہ میں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا سا مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، بس اس ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ مولا میں ہی رہ گیا تھا اس مشکل کے لیے، میں ہی رہ گیا تھا اس آزمائش کے لیے، یہ مصیبتوں نے میرا گھر دیکھ لیا۔ تو ایمان والے کو یہ زیبا نہیں ہے، شایان نشان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر ارشاد ہوا بنی اسرائیل ہی سے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ یعنی تاوان قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی شخص کو بلا اذن کسی کی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پہلے پاؤ کے اختتام پر بھی آئے تھی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی کو کسی کی شفاعت نفع دے گی، ترجمہ تو یہی بنتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب یہیں سے مطلب اخذ کر لینا کہ کسی کو قیامت کے دن کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی، یہ مطلب غلط ہے۔ ترجمہ ہے یہی، ترجمہ یہی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا غلط ہے۔
یہ بڑی اہم چیز ہے. فہم قرآن کے حوالہ سے اور فہم حدیث کے حوالے سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں, نوٹ کر لیں, ذہن میں بٹھا لیں کہ صرف ایک مقام کو لے کر ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے جب تک دوسرے مقامات ہمارے سامنے نہ ہوں. اب یہاں پر ہے لا تنفعها شفاعہ, کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی. آیت الکرسی آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد تو کوشش کریں یاد کریں, اس کی بڑی برکت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے. تو یہ بڑی برکت والی چیز ہے, حفاظت کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ماشاء اللہ یاد ہے آپ کو, یہ آیت الکرسی میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر وہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہے, اجازت دی ہے. اب آیت الکرسی میں ارشاد تھا کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا, اس کے سوا کوئی شفاعت نہیں کرے گا. یہاں پر ہے لا تنفعها, کسی کو شفاعت نفع نہیں دے گی. تو اب صرف ایک مقام کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم معنی کر لیں گے تو اس آیت کا انکار ہو جائے گا. اسی طرح شفاعت کا پورا باب ہے, ابواب ہیں, محدثین نے اس کو بیان کیا. امام بخاری نے بہت ساری حدیثیں لکھی ہیں شفاعت کی کہ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک. یہ بڑا محبت سے لبریز جملہ ہے. جب حشر کا میدان فل جوبن پر ہوگا اور ہر کوئی ڈر رہا ہوگا, لرز رہا ہوگا, سب کانپ رہے ہیں, اللہ کا قہر عروج پر ہے, سب پیچھے ہیں, حضور آگے ہیں, سرکار کا سر انور سجدے میں ہے. اب جو قہر عروج پر تھا اب جلال جمال میں تبدیل ہوگا. اللہ اپنے حبیب کو دیکھ کر فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے سراپائے حمد و خوبی, ارفع رأسک, اپنا سر انور اٹھائیے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ فرمائے گا مانگیے, آپ کو شفاعت کا اذن دیا جاتا ہے, شفاعت کیجئے, سوال کیجئے, مانگیے, جس کے حق میں شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. اب پھر حضور شفاعت کریں گے, سرکار کریم علیہ السلام بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے, پھر حاضر ہوں گے یا اللہ ابھی بہت میری امت باقی ہے. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کر لے جا. جس کے دل میں اس سے کم, اس سے کم اور اس سے کم, 3 بار حدیث شریف میں ہے, اس سے کم بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال کر جنت میں لے جا. اب یہ احادیث شفاعت ایک طرف ہیں اور ایک طرف یہ آیت اور دوسری آیت. تو ہم صرف اس آیت کو سامنے لے کر اگر معنی بیان کریں گے کہ کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی تو یہ ترجمہ تو ٹھیک ہو رہا ہے, ترجمہ غلط نہیں ہے, لیکن ترجمانی غلط ہے. قرآن کریم یہ بیان نہیں کر رہا. قرآن کریم یہاں پر جو فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ شفاعت نفع نہیں دے گی کس کی, جس کو اذن نہیں ہے, جس کو اجازت نہیں ہے. تو یہ اس پوائنٹ سے آپ سمجھ لیجئے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, حدیث آ گئی اس کے نیچے معنی کر دیا گیا جی 10 اونٹ کی قربانی میں سے 10 حصے کرنے جائز ہیں فلاں حدیث, باقی حدیثوں کو بھی تو دیکھیں نا. اس طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت لکھ دی اور نیچے ترجمہ کر دیا, ترجمہ واقعی درست ہوتا ہے لیکن دیگر آیات جو ہیں ان کو اس کے سامنے رکھ کر ترجمہ نہیں کیا جاتا تو پھر صحیح مفہوم سامنے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی شخص کو بلا اذن کسی کی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے ان کی آزمائش کی تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا. اللہ نے فرمایا بے شک میں تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا اور میری اولاد سے بھی. اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. مفسرین نے وہ کتنی آزمائشیں تھیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, وہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے, وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جب آزمائش پر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا. فرمایا میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. امام مانا قائد. اس دور میں آپ کو
تمام انبیاء کا بھی قائد بنا رہا ہوں، تمام روئے زمین کے انسانوں کی قیادت آپ کو مل رہی، آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ اچھا، امام کا کیا معنی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں وہ امام ہیں، وہ بھی امام ہیں، لیکن امام کا اصل معنی ہوتا ہے قائد، یا جس کی اتباع کی جائے۔ آپ سیاست میں جس کو فالو کر رہے ہیں نا، وہ بھی آپ کا امام ہے، یاد رکھیں وہ آپ کا امام ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جس کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کا امام ہے۔ اور قیامت کے دن جو بھی آپ نے اپنا امام منتخب کیا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر کیا جائے گا اس کے فالوورز کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا یہ حصہ ہے، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اچھے لوگ اپنے اچھے امام کے ساتھ آئیں گے، اپنے اچھے قائد کے ساتھ آئیں گے، برے لوگ اپنے برے امام اور برے قائد کے ساتھ آئیں گے۔ تو قیادت کے اعتبار سے قائد برا بھی ہو سکتا ہے، ان بروں کو بھی لایا جائے گا۔ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ بھی آئیں گے اور ان کے فالوورز بھی آئیں گے۔ اسی طرح اسلام دشمن جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بڑے سردار بھی ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے۔ ایسے ہی حضور پرنور جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے ماننے والے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اب منتخب کرنا ہے ہم کس کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، کس کو قائد بنا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو دنیا کے کسی معاملہ میں اپنا قائد منتخب کرتے ہوئے حضور کی قیادت کو نظر انداز کر دیں گے، حضور کی قیادت کو اگنور کر دیں گے، کیسے اگنور کرنا ہے؟ دیکھیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم نے یہ غلط کام نہیں کرنا، اور ہمارا وہ قائد کہہ رہا ہے کہ غلط کام کرنا ہے، تو ہم نے حضور کے حکم کو چھوڑا اور اس کی بات کو مانا۔ اس کا مطلب قیادت مصطفیٰ کو اگنور کیا ہے، تو اب اس کی قیادت کو چوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اصل فائدہ تو قیامت کا ہے نا۔ وہاں کون قائد کام آئے گا؟ یہ قائد وہاں نہیں کام آئیں گے، وہاں رسول اللہ کام آئیں گے، قبر میں رسول اللہ کام آئیں گے، حشر میں رسول اللہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اذن دے گا، اجازت دے گا، وہ ہماری شفاعت کریں گے، حوض کوثر پر جام وہ ہمیں پلائیں گے، پل صراط پر، میزان پر، ہر جگہ ہمارے کام وہ آئیں گے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیادت کو نظر انداز کر کے کوئی ایسی قیادت جس میں حضور کے حکم پر کمپرومائز کرنا پڑے وہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا قیامت میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری اولاد میں سے بھی امام منتخب فرمائیں، ان کو بھی قیادت عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کے ساتھ میرا عہد ہے، آپ کی اولاد میں سے بھی بہت سے لوگوں کو امامت نصیب ہوگی، لیکن جو ظالم ہوگا اس کے لیے میرا آپ سے یہ عہد نہیں ہے۔ جو ظالم ہوگا، کسی بھی اعتبار سے ظلم کرنے والا ہوگا، عقیدہ کے اعتبار سے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انکار کے اعتبار سے، اس کے ساتھ میرا یہ عہد نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے معبد اور امن کی جگہ بنا دیا، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے تاکیداً فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، اس وقت دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر انعامات فرمائے، اس کا یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب انہوں نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو، میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ خادم مسجد کا کام ہے، ایک بندہ منتخب کر لیں، اس کو سیلری دے لیں، یہ بھی اچھا ہے، چلیں صفائی تو ہوتی رہے، لیکن یہ کام انبیاء کا ہے۔
جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد نبوی شریف کی، ان کا وصال ہو گیا تو سرکار کریم علیہ السلام نے پوچھا وہ خاتون نہیں آئیں، تو بتایا گیا جی ان کا وصال ہو گیا۔ حضور نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں ان کے جنازے کا، وہ تو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مجھے نہیں بتایا۔ تو عرض کی حضور آپ کو خبر نہیں ہو اس کی۔ حضور علیہ السلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ خصوصیت کیا تھی اس کی؟ خصوصیت یہ تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، بوڑھی اماں جان تھی خاتون۔ تو مسجد کی صفائی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ تو کس کے لیے صفائی کریں آپ؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک ٹکڑا ہے آیت کا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو دکھائے اور ہمیں بار بار ان مقامات کی حاضری نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کے بالکل قریب ایک پتھر ہے، اس کے اوپر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، آپ کے مبارک قدموں کے نشانات، نقش ہیں اس کے اندر۔ اس پر کھڑے ہو کر آپ کعبہ شریف کی تعمیر کرتے رہے۔ تو یہ پتھر سینکڑوں سال پہلے سے وہیں پر موجود تھا، بلکہ اس کو آپ ہزاروں سال بھی کہہ سکتے ہیں۔ تقریباً 2775 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کے 2775 سال پہلے شمار کیے، مفسرین نے غلطی ہو سکتی ہے، کمی بیشی کا احتمال ہے۔ تو ہزاروں سال سے یہ پتھر وہیں پر محفوظ تھا حرم شریف میں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو ابواب التفسیر میں لکھا ہے، صحیح بخاری میں، کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لیں۔ مقام ابراہیم کے پاس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا سارا حرم برکت والی جگہ نہیں ہے؟ سارے حرم میں اجر و ثواب زیادہ نہیں ہے نماز کا بنسبت دوسری جگہوں کے؟ تو حرم کے اندر ہی تو وہ پڑا ہوا ہے پتھر، پھر اس کے پاس جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذہن کے، اس نظریہ کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جس پتھر پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش ہے، وہ پتھر ایسا ہے کہ اس کے قریب نماز پڑھی جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ فرمائش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ یعنی فاروق اعظم کی یہ خواہش غلط نہیں تھی، اگر غلط ہوتی تو حضور روک دیتے اور کہتے تھے کہ اے عمر ان پتھروں میں کوئی برکت نہیں ہے، ان میں کچھ تاثیر نہیں ہے، تو آثار جو ہوتے ہیں ان میں کچھ بزرگوں کے آثار یا انبیاء کے آثار ان میں کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی خواہش نہ کی جائے۔ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، حضور خاموش رہے۔ تو آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کیا مطلب؟ اے حبیب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، اس کے قریب نماز پڑھی۔ اب اس آیت کے اترنے کے بعد اب حضور نے حکم فرما دیا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں۔ جب آپ انشاءاللہ جائیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے، عمرہ کرنے کے لیے، تو جب طواف کریں گے اور طواف کے بعد اگر آپ نے سعی بھی کرنی ہے، عمرہ ایک تو عمرہ کا طواف ہے، ایک ویسے طواف ہے، جو ویسے طواف کرتے ہیں نا آپ بغیر احرام کے، اس میں طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ نے بعد میں سعی کرنی ہے، چاہے فوراً سعی کریں یا بعد میں کریں، تو پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب ضرور 2 نفل پڑھیں، یہ سنت ہے اور بہت زیادہ اجر ہے۔ یہ بھی یاد رہے، اگر وہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں اور ان کے طواف میں آپ کا وہاں نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا رکاوٹ کا سبب بننا، تو پھر وہاں سے دور ہٹ جائیں۔ پھر جتنا دور وہاں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، گزرنے والوں کو، تو یہی نیت کریں کہ ہم اس کے قریب ہی پڑھیں گے، لیکن جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔
تو پھر جہاں بھی جگہ ملے، چاہے برآمدے میں پیچھے جا کے کیوں نہ ملے، وہاں پر اس نیت سے پڑھیں کہ ہم مقام ابراہیم کے قریب ہیں، تو انشاءاللہ اجر نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔